بات یاد رکھیے گا، محمد پہ اگر درود بھیجا اس کی آل اور اصحاب پہ نہ بھیجا ادھورا ہے۔ اور ایک جگہ روایت میں یہ ہے کہ اگر آپ کے درود کے اندر آل اور اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے، غور سے سمجھیے گا، باریک بات عرض کر رہا ہوں، نکتہ ہے، تذکرہ نہیں ہے لیکن آپ نے اس کا تصور کر لیا محمد کی آل اور اصحاب کا، تو بھی ان پہ درود ہے۔ اصل تو تصور میں ہے، تذکرے میں ہے۔ اگر کسی درود میں آل اور اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے تو وہ درود ہے، مثلا اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اس میں آل کا تذکرہ بھی نہیں اور اصحاب کا نہیں، لیکن یہ مکمل درود ہے اور سند کے ساتھ حدیث سے ثابت ہے۔ اس میں تذکرہ ضروری ہے، تصور ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کی آل اپنے حبیب کو بہت پسند ہے، آل محمد، اس کا بہت زیادہ حدیث میں فضائل، کمالات اور برکات ہیں مدینے والے کی آل کے اور اصحاب کے، کہ وہ میرے مدینے والے کے غلام ہیں اور ستارے ہیں اور کائنات کے روشن چاند ہیں۔ تو اس لیے جب یہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کا تذکرہ آتا ہے، اس وظیفے کی طاقت اور تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ یا ودودو صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ انکا رحیم الودود۔ مجھے کہنے لگا کہ میں جاب ہی، پنشن ہوئی، رکشہ چلاتا تھا، حالات بہت کمزور تھے، جھگڑے، لڑائی، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، اس طرح کے حالات تھے میرے۔ پوری تو ویسے ہی نہیں پڑتی تھی۔ اسے کہنے لگے میں نے اس کو، اچھا ایک بات اس نے عجیب کہی، مجھے یاد آئی، کہنے لگا پتہ نہیں سواریاں تو بڑی بیٹھتی تھیں، آپ نے بیٹھتے ہی میری پریشانی کو بیان کیا، میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا اور مجھے احساس ہوگا، اور آپ نے لکھ کے دیا اور میں نے اس کو یاد کیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے نا، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز ہوتی ہے اس میں۔ آپ کے لیے دل میں کسی کی خدمت کا جذبہ ہے، کسی کی خدمت کا جذبہ ہے۔ مجھے کہنے لگا جب میں نے یہ وظیفہ پڑھا، آپ کے دل سے نکلا اور میرے دل پہ لگا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا، بس کہا کہ میرے حالات بدلنا شروع ہو گئے، مسائل، گھر میں جھگڑے، بیماریاں، پریشانیاں ختم، کیونکہ میاں بیوی جھگڑوں میں تو یہ لاجواب چیز ہے، بچوں کے جھگڑوں میں بہترین چیز ہے، گھریلو ناچاکی میں تو آخری چیز ہے، اور رزق کی برکت کے لیے تو انوکھا راز بھی ہے، اس میں اعظم بھی ہے، اور وسعت کا ایک بہترین عمل بھی ہے، یہ جو میں نے وظیفہ آپ کو بتایا ہے۔